بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق محسن محلہ، مصنف اشتیاق احمد، اردو برائے سیکنڈ ایئر کے مشقی سوالات کے انتہائی آسان جوابات کے ساتھ نالج وتھ کلندر کی جانب سے خوش آمدید۔ تو چلے بچوں، لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیں۔ محسن محلہ کے لوگ ماسٹر صاحب کے بارے میں کیا جانتے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ محسن محلہ کے کسی آدمی کو ٹھیک سے معلوم نہ تھا کہ ماسٹر الیاس کب اس محلے میں آئے، لیکن اس بات کا ہر ایک کو علم تھا کہ ماسٹر صاحب مہاجر ہیں، کیونکہ ان کی بولی یعنی زبان ان بالے کے لوگوں کی طرح تھی۔ ماسٹر صاحب محلے کے لڑکوں کو گنتی اور پہاڑے سکھانے کے علاوہ شاید سبزی منڈی یا کسی کارخانے میں بھی کام کرتے تھے، لیکن کسی کو اس کا ٹھیک سے علم نہ تھا۔ دوسرا سوال، ماسٹر صاحب کس طرح کے آدمی تھے؟ ماسٹر صاحب ایک سیدھے سادے انسان تھے۔ انہیں زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے، کبھی مبالغے سے کام نہیں لیتے تھے، نہ ہی شیخی بگاڑتے تھے۔ اس قدر سیدھے اور بے پیچ شخصیت کے مالک تھے، یہ انسان ہی نہیں لگتے تھے۔ لوگ ماسٹر صاحب سے دوستی کرنا کی پسند نہیں کرتے تھے۔ ماسٹر صاحب نہایت سیدھے سادے مزاج کے آدمی تھے۔ ان کی واجبی شکل و صورت کی وجہ سے کوئی بھی اپنے دل میں محبت یا ہمدردی کا جذبہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنی حقیر شخصیت کی وجہ سے سارے محلے اور سوسائٹی پر ایک بوجھ سے لگتے تھے، چونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے کوئی بھی ان کا دوست نہیں تھا۔ اگلا سوال، مالک مکان نے ماسٹر صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مالک مکان نے ماسٹر صاحب کو دھمکی دی کہ اگر 3 دن کے اندر 6 ماہ کا کرایہ ادا نہ کیا تو وہ ان کا سامان نکال کر باہر پھینک دے گا۔ جب ماسٹر صاحب رقم نہ ہونے کی وجہ سے کرایہ ادا نہ کر سکے تو مالک مکان نے ان کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ماسٹر صاحب کے مرنے کے بعد لوگوں نے کیا طرز عمل اپنایا؟ ماسٹر صاحب کی زندگی میں تو کسی نے ان کی مدد نہ کی، اور ماسٹر صاحب نے حالت بیماری میں کھلے آسمان تلے جان دے دی۔ لیکن ماسٹر صاحب کے مرنے کے بعد محسن محلہ کے ہر شخص کو ان کی موت کا بے حد صدمہ ہوا۔ ہر شخص دکھی دل کے ساتھ ان کی میت کے پاس آ کھڑا ہوا۔ شیخ صاحب نے کفن دفن اور قبر کے انتظام کے لیے 500 روپے دیے، اور باقی محلے والوں نے ماسٹر صاحب کی رسم کل کے لیے 811 روپے جمع کر کے شیخ صاحب کے حوالے کر دیے۔ ماسٹر صاحب کا کیا انجام ہوا؟ ماسٹر صاحب نے کرائے کی ادائیگی کے لیے ادھر ادھر سے قرضہ مانگا، مگر کسی نے ان کی مدد نہ کی تو ٹرانسفارمر کے نیچے سردی کی راتوں میں سونے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئی۔ مسلسل 3 دن تک ماسٹر صاحب رضائی اوڑھ کر سردی میں بیٹھے رہے، اور چوتھے روز فجر کی اذان کے وقت زندگی کی بازی ہار کر اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اس افسانے کا مرکز خیال لکھیں۔ اس افسانے کا مرکز خیال یہ ہے کہ آج کل کے معاشرے میں نیک دل، سادہ لو اور مفلس شخص کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ایسا انسان معاشرے پر بوجھ تصور کیا جاتا ہے۔ ایک مجبور انسان کو نہ تو کوئی قرض دیتا ہے اور نہ کوئی اس کی مدد کرتا ہے۔ مگر معاشرے کی بے حسی کا عجیب پہلو یہ ہے کہ یہی مفلس اور مجبور انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی تجہیز و تدفین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جاتا ہے، تاکہ دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں ثواب ملے۔ ایسا معاشرہ مادہ پرست لوگوں کا معاشرہ کہلاتا ہے، جہاں انسانیت اور آدمیت کے تمام حوالے دم توڑ دیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، خالی جگہ پر کریں۔ ان کو زمانے کے ساتھ چلنے کا ہنر نہیں آتا تھا، خوف کے مارے اس کی کگی بن گئی۔ وہ سردی کے موسم میں باہر دھوپ سینک رہا تھا۔ شیخی بگاڑنا اچھی بات نہیں۔ مالک مکان نے کرایہ دار کو سخت الفاظ میں ڈانٹا۔ سیاق و سباق کے حوالے سے مدرج ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ وہ اتنے سیدھے اور اس قدر بے پیچ انسان تھے کہ انسان ہی نہیں لگتے تھے۔ سارے محلے پر اور ساری سوسائٹی پر ایک بوجھ سا لگتے تھے، چونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رسم و راہ پیدا کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے کوئی بھی ان کا دوست نہ تھا۔ حوالہ متن، یہ عبارت سبق محسن محلہ سے لی گئی ہے، جس کے مصنف اشفاق احمد ہیں۔ سیاق و سبق، اس مختصر افسانے میں اشفاق احمد نے معاشرتی بے حسی کو اجاگر کیا
اور ماسٹر الیاس کے کردار پر مبنی ایک کہانی بیان کی ہے۔ مصنف کے مطابق کسی کو معلوم نہ تھا کہ ماسٹر صاحب کب اور کہاں سے آ کر اس محلے میں آباد ہوئی، لیکن ان کی بولی سے لگتا تھا کہ وہ امبالہ کے شہر والے ہیں اور وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ محسن محلہ میں ماسٹر صاحب کرائے کے ایک مکان میں رہتے تھے اور مفلسی کی حالت میں اپنا وقت گزار رہے تھے۔ محلے کے کچھ لڑکے گنتی سیکھنے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ ماسٹر صاحب اور بھی کام کرتے تھے، لیکن محلے والوں کو ان کے کام کا ٹھیک سے علم نہ تھا۔ ماسٹر صاحب سیدھے سادے اور مخلص انسان تھے، ان کو زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ سوال میں دی گئی عبارت سبق کے شروع سے لی گئی ہے۔ اس عبارت میں اشفاق احمد ماسٹر صاحب کی شخصیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ماسٹر صاحب جن کا نام الیاس تھا نہایت سیدھے سادے اور شریف انسان تھے۔ چالاکی اور مکاری ان کے اندر بالکل نہ تھی۔ ماسٹر صاحب سادہ اور صاف فطرت کے حامل تھے اور دوسرے لوگوں کی طرح ہیرا پھیری کرنا نہیں چاہتے تھے۔ مختصر یہ کہ ان میں عام انسانوں جیسی منفی عادتیں بالکل نہیں تھیں، اس لیے وہ انسان ہی معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اپنے مختلف اور سادہ مزاج کی وجہ سے وہ سارے محلے اور معاشرے پر بوجھ سا معلوم ہوتے تھے۔ چونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا اور تعلقات بنانا کوئی پسند نہیں کرتا، اس لیے سارے محلے میں ان کا کوئی دوست اور رفیق نہ تھا۔ محلے میں کوئی بھی ان سے میل میلاپ رکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ عبارت نمبر 2، مسلسل 3 دن تک ماسٹر الیاس اپنے رضائی سر پر اگلوں کی طرح اوڑھ کر چارپائی پر بیٹھے رہے۔ جو کوئی وہاں سے گزرتا السلام علیکم کہہ کر یہ ضرور پوچھتا کہ ماسٹر جی دھوپ سینکی جا رہی ہیں، اور ماسٹر جی اندر اس سے بند آواز میں جواب دیتے جی ہاں تھوڑی سردی لگ رہی ہے۔ حوالہ متن سبق کا نام محسن محلہ اور مصنف اشفاق احمد۔ سیاق و سباق۔ اس افسانے میں مصنف نے ماسٹر صاحب کے کردار پر بنی کہانی بیان کی ہے کہ ماسٹر صاحب جو کرائے کی کوٹھی میں رہتے تھے لیکن مفلسی کے سبب کرایہ ادا نہ کر سکے، تو مالک مکان نے ان کو کوٹھی سے نکال دیا اور سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اور ماسٹر صاحب کی چارپائی ٹرانسفارمر والے 2 کھمبوں کے پیچھے لگا دی۔ ماسٹر صاحب نے محلے والوں سے کچھ رقم ادھار مانگی، مگر کوئی بھی ان کو ادھار دینے پر تیار نہ ہوا۔ سردی میں باہر ٹرانسفارمر تلے رہنے کی وجہ سے ماسٹر صاحب بیمار ہو گئے۔ تشریح۔ سوال میں دی گئی عبارت سبق کے اس مقام سے لی گئی ہے جب مالک مکان نے ماسٹر صاحب کو کرایہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے گھر سے بے دخل کر دیا اور ماسٹر صاحب نے کچھ دن سخت سردی میں ٹرانسفارمر کے نیچے گزارے تو آپ کو نمونیا ہو گیا۔ ایسی حالت میں ماسٹر صاحب لگاتار 3 دن تک دھوپ میں لحاف اوڑھ کر بیٹھے رہتے اور ان کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے روزانہ کی اجرت پر کام کرنے والا دہاڑی دار مزدور تھک ہار کر لحاف اوڑھے بیٹھا ہے۔ اہل محلہ آتے جاتے وقت اسے سلام کرتے اور یہ ضرور پوچھتے کہ وہ دھوپ سینکنے بیٹھے ہیں۔ مصنف یہاں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نے اتنی زحمت گوارا نہ کی کہ کوئی دل سے ان کا حال پوچھتا۔ کسی کو ان کی بیماری اور شدید سردی کا احساس ہی نہ تھا، تو ماسٹر صاحب ان کی بے حسی محلے والوں کے سوال کے جواب میں بند اور دبی ہوئی آواز میں یہی کہتے کہ جی ہاں ذرا سردی لگ رہی ہے، اس لیے دھوپ میں بیٹھا ہوں تاکہ جسم کو کچھ حرارت مل جائے۔ روزمرہ کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ وہ غصے سے دان پیستا ہوا آگے بڑھا۔ جب اس نے پاکستان کے جیت کی خبر سنی تو خوشی سے نہال ہو گیا، پاگل ہو گیا، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ تمہارے منہ میں خاک، کیسی منحوس باتیں کر رہے ہو، تم تو ہاتھ چھاڑ کر میرے بچے کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ میں یہ خوفناک منظر نہ دیکھ سکا اور ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جملے درست کریں۔ ہمارا وطن دن بدن ترقی کر رہا ہے، تو اس کا درست ہے کہ ہمارا وطن روز بروز، دن بدن کی جگہ کہو گے روز بروز ترقی کر رہا ہے۔ وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہا تھا، وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ حج پر جاؤں، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ حج پر جاؤں۔ میں آپ کو ایک ضروری بات کہنے آیا ہوں، میں آپ سے ایک ضروری بات کہنے آیا ہوں، آپ کو نہیں، آپ سے۔ اس کی چیخ و پکار سن کر لوگ مدد کے لیے دوڑے۔ اس کی چیخ و پکار سن کر لوگ مدد کو دوڑے، مدد کے لیے نہیں، مدد کو دوڑے۔ درجیل جملوں میں مناسب مقام پر رموز و اوقاف لگائیں۔ اسے جب دیکھو ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے۔ اب یہاں دیکھو اسے جب دیکھو کے بعد ہم نے ایک کامہ لگایا اور پھر دوسرا جملہ آیا، آخر میں فل اسٹاپ لگانا۔ اس مضمون کے اہم نکات یہ ہیں، یہاں پہ آپ نے یہ ڈبل ڈاٹ اور ایک ڈاٹ لگانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ڈبل ڈاٹ لگاؤ، پھر ایک
یہ کام لگاؤ پھر سب انسان برابر ہیں اور یہاں پہ پھر اس طرح کام لگاؤ. ایسے واون بولتے ہیں. لڑکے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آخر میں سوالیہ نشان لگائیں, یہاں یہ نشان لگائیں, پھر یہاں واون لگائیں, دوست ہوتا نہیں ہاتھ ملانے والا, پھر واون لگائیں, اور پھر احمد فراز کا مصرع حقیقت پر مبنی ہے, یہاں فل اسٹاپ لگائیں. احمد فراز کے اوپر آپ یہ جب شاعر یا تخلص ہوتا ہے تو اوپر ایسا نشان. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنی اختتام پہ پہنچا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ نئے سبق کی مشق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.